اللہ اکبر. ہیں زندگی بعد موت. ہیں اچھا کریں سوال اس پر. کوئی خادم صاحب یا کوئی کاشف ہے؟ سارے دوست بیٹھے ہیں. جو پڑھا گیا ہے وہ انکار کر دینا کہ دنیا کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں. دوسرا آدمی انکار نہیں کرتا لیکن عملی طور پر وہی کرنا جو کچھ انکار کرنے والے نے. کیا ہوتا ہے یہ اقرار کوئی فائدہ دے گا؟ صاحب فرمایا نا کچھ اس بارے میں سوال نہیں سمجھا. میں. میں سوال ہی نہیں سمجھا. نہیں سوال ان کا یہ ہے کہ کچھ لوگ تو منکر ہی ہے نا کہ زندگی نہیں کوئی مرنے کے بعد، مگر کچھ ہیں جو مانتے ہیں مگر عملاً وہی کام کرتے ہیں جو منکرین آخرت کرتے ہیں. ذرا برابر فرق نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان سے زیادہ ہی برے کام کرتے ہوں. تو کہتے ہیں کہ یہ ان کا اقرار جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا ان کو. کہتے ہیں آخرت ہے مگر کام کوئی نہیں کرتے ایسا جس سے آخرت بنے. اب حکیم صاحب اس بارے میں کچھ فرمائیں گے نا؟ جی یہ تو پولیس کی اسکیم میں ہے. ہر طرح کے جو انسان جو ہیں وہ ایک قسم کے نہیں ہیں. قرآن مجید کی پہلے شروع سے ہی تین قسم کے گروپ ہیں. ایک پہ ایمان والوں کا ہے جو کہ روم میں جا کر گھومے ہیں، ان کی ساری چیزیں موجود ہیں. دوسرے جو ہے منکر ہیں، تیسرے جو ہے وہ منافق ہیں. تو وہ ایک جب ان کو اپنے مفاد نظر آتے ہیں تو پھر وہ بات کرتے ہیں جو اسلام کو خوبصورت نظر آتی ہے. جہاں ان کا مفاد جو ہے اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ عمل نہ کیا جائے، پھر وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں اس سے انحراف کا. تو یہ تو پولیس کی اسکیم میں شامل ہے کہ جس کی مرضی ہے وہ اس سے ایمان لائے، جس کی مرضی ہے وہ اس سے انکار کرے، اور جس کی مرضی ہے وہ اس سے منافقت کا رویہ اختیار کرے. یہ تمام چیزیں جو ممکن ہیں. یہ تو اس کا امکان تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ آخرت کے ساتھ تینوں رویے ممکن ہیں. اس پر پوری طرح ایمان اور اس سے پوری طرح انکار، اور یہ ہے کہ نیمے درون نیمے درون. انکار بھی اور اقرار بھی دونوں صورت ہے. اقرار مفاد کی صورت میں اور انکار جو ہے وہ عمل کی صورت میں جہاں مفاد اس کے خلاف پڑتا ہو. ان کا یہ عقیدہ یہاں کوئی جبر نہیں ہے نا. عقیدہ نہیں، ان کا عقیدہ تن وہ منافق نہیں ہے جیسے ہم لوگ ہیں. عقیدہ تن تو منافق نہیں ہے، دل سے اللہ کو مانتے ہیں، حضور کو مانتے ہیں، وہ عقیدہ تن منافق ہے نا. لیکن ہمارے یہاں عمل مفقود اس لیے ہے، شاید ہمیں کوئی کہیں سے سہارا ہے کہ وہاں سے بھی ہمیں کوئی سراغ مل جائے گا، وہاں سے نکلنے کا کوئی. یہ اصل میں بات ہے. عقیدہ تن منافق نہیں ہے یہ لوگ. اس بارے میں کوئی بات قرآن تو شاید عقیدہ تن لوگوں کو بات کرتے ہیں، عقیدہ تن منافق ہیں. دل سے مان نہیں لاتے. ہم تو لاتے ہیں، ایسا موقع آ گیا تو جان بھی دے دیتے ہیں لوگ. ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ دل سے مانتے ہیں. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اس کا کیا مطلب؟ وہ میرا یہی ہے کہ وہ عقیدہ تن منافق ہے. اب زبان سے صرف کہتے تھے، دل سے نہیں نہ مانتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ دل سے عمل کی کوتاہی کی بات کر رہے ہیں. آ جائے تو ہم لوگوں کو شہید بھی ہو جاتے ہیں، جان بھی دے دیتے ہیں. جان دے دیتے ہیں نا، دے دے. لیکن پھر ان کے ساتھ کیا بات ہے؟ منافقت نہیں ہے، عملی طور پہ کچھ ہو سکتا ہے. ہاں عملی طور دل سے منافقت بشری تقاضا. اور یہ تقریباً اکثریت میں ہوتی ہیں. مطلب بہت کم ہوتے ہیں جو واقعی پکے مومن ہوتے ہیں، اور اکثریت جو ہوتی ہے وہ عملی کوتاہیوں کا شکار ہوتی ہے. ایک مقام پہ کبھی کسی جگہ مزاحمت نہیں کر سکتے، لوگوں کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، کمپرومائز کرتے ہیں. ہاں جی. اور کمپرومائز مطلب آپ دیکھیں اپنی پوری گرد و نواح میں تو کمپرومائز میں چل رہا ہے معاشرہ. جہاں ختم ہوئی تھی پچھلی کتاب، وہاں مولانا نے کہا کہ جتنے بیکار یہ لوگ ہیں نا اسلام کے لیے،
اتنے دوسرے نہیں، منکر جو ہے نا ان سے اتنا خطرہ نہیں جتنی یہ کچی اینٹیں جو ہے نا، اس سے اسلامی معاشرہ نہیں بنتا، نہ وہ نتائج نکلتے ہیں جو اللہ رسول نے بتائے ہیں، بلکہ باعث بدنامی ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ دوسرے کافر یہ کہنے لگتے ہیں کہ تم نے جو بتایا تھا کہ اس نسخہ سے یہ شفا ہوتی ہے، ہم نے تو دیکھا کہ جو یہ استعمال کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں سارے، ان میں یہ چیزیں نہیں نظر آتی۔ تو آخر میں یہی بات تھی کہ ایسے لوگ جو ہے نا، یہ دین کے لیے کوئی نفع بخش نہیں، ایسے ہی جیسے کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے موٹا ہو جائے، اس کے جسم پر زیادہ گوشت آ جائے تو وہ اس کا موٹاپا جو ہے نا وہ اچھا نہیں، مصیبت ہی ہے۔ ایسے ہی یہ زیادہ ہو گئے تو یہ کوئی برکت نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں جب سورہ انفال میں دیکھتے ہیں کہ پہلے جو تھے مسلمان تھوڑے، اللہ نے کہا یہ 1-10 کے مقابلہ میں، اب حضور کے زمانہ میں کہہ دیا کہ اللہ کو پتہ چل گیا کہ تم میں کمزوری آ گئی ہے، اب 1-2 کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تعداد بڑھ گئی، ایمان جو تھا نا وہ کمزور ہو گیا۔ تو یہ انکار نہ کرنا الگ بات ہے، مگر ایمان کے بھی تو حکیم صاحب بھی کئی مرتبہ فرمایا، قرآن مجید بھی برابر آ کہ اس کے بھی مدارج ہیں، جیسے صحت اس کے بھی مدارج ہیں، پہلوان کی صحت اور ہے، عام آدمی کی اور ہے، کچھ اس سے زیادہ ہیں، کوئی بیمار تو نہیں مگر کمزور سے ہیں۔ تو ایمان میں بھی نا مراتب ہیں، یہ نہیں کہ وہ کافر ہی ہیں، مومن بھی ہیں مگر ایمان ہے بہت کمزور، ہاں بہت مردہ، تو وہ بیچارہ کچھ نہیں ہے، مردہ ایمان کے نایت در عمل، مرا ہوا ہے، ختم نہیں ہوا، مر ہے نا بالکل بے جان ہو گیا۔ تو اس کا جو الزام ہے عام لوگوں کو بھی نہیں دینا چاہیے، دینا تو حکمرانوں اور علماء کو چاہیے، ہاں کہ صدیاں ہو گئیں کسی نے ان بیچاروں کی خبر نہیں لی کہ یہ اسلام لا رہے ہیں، تو یہ وسعت تو ہو رہی ہے کہ پھیل رہا ہے اسلام، مگر ان کو مستحکم کرنا، ایمان پختہ کرنا، مدارس ہوتے، تربیت گاہیں ہوتی، بلکہ الٹا بگاڑنے میں حصہ لیا۔ چند سال بعد ہی حکمرانوں نے وہی رلے تللے اسی طرح محال عیش و عشرت، شراب، بدماشیاں شروع کر دیں، اب لوگ اسی راستے پر چل پڑتے ہیں جو حکمرانوں کا ہوتا۔ پہلی صدی میں جب سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ، وہاں کا حال ہو گیا، مذاق بدل گیا لوگوں کا، قرآن و سنت کی بجائے موسیقی چل پڑی۔ کہ وہ حنین گویہ آیا، بنو امیہ کا دور تھا، تو ایک مکان پر موسیقی شروع ہوئی تو لوگ اتنے آئے کہ گھر بھر گیا، چھتوں پر چڑھ گیا، اب وہ چھتیں جو تھی بیٹھ گئی، حنین بھی نیچے مر گیا اور لوگ بھی مر گئے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت ہی کہا کہ اب فاسق لوگوں نے مدینہ بھی نہیں چھوڑا، یہاں بھی یہ بدماشیاں شروع کر دیں۔ تو ہم یہ گرا تو کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ان کے اعمال نہیں، اعمال درست کرنے کے لیے جو ایمان مضبوط چاہیے اس کی کوئی فکر بھی ہے۔ اگر کوئی بیچارہ مسجد میں بھول کر چلا جاتا جمعہ کے دن، تو سوائے اس کے کہ وہ سنیں کہ دوسرے کافر ہیں، وہ مسجدیں جو ہیں وہ مسلمانوں کی نہیں ہیں، ان سے نہ ملو، اس کے سوا کیا ملتا؟ ایک دوسرے پر تان تشنیع، کوئی سیرت کی پختگی کے لیے ان کے ذہنوں میں پروگرام نہیں ہے۔ بات وہ بن گئی، جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب، ایسی باتوں میں الجھے ہوئے جن کا کوئی فائدہ نہیں، نہ کوئی حل ہے۔ حضور کا سایہ تھا یعنی جہاں آپ پخانہ کرتے وہاں زمین نگل جاتی تھی، یعنی خوشبو آتی تھی نہیں، کوئی لوگوں کی زندگی سے تعلق۔ اب جو بیچارے پہلے ہی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ نیند آ رہی ہے سونے دو، تو اس کو اور گولی کچھ دے تو خوش ہوگا کہ یہ حکیم اچھا ہے۔ تو عوام بھی ایسے لوگوں کو پھر پسند کرتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی جان چھڑانا چاہتے تھے نماز کا، اور مولوی صاحب نے تو آج کمال کر دیا، انہوں نے کہا حضور معراج پر گیا ہے، سارے بخشوائے۔ تو ایمان کمزور، یہ نہیں کہنا چاہیے ہے نہیں، اس ایمان کو پختہ کرنے کے لیے کچھ تدبیر ہونی چاہیے، تحریکیں تنظیمیں اسی لیے بنا رہی ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اللہ توفیق دے جتنا ہو سکے لوگوں کو توجہ تو دلائی جائے کہ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس کو نبھاؤ۔ جی اب اس کے بعد پھر وہ مل گیا آئندہ، پھر وہ تفہیمات کا وہ مضمون آ گیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا۔ نہیں کوئی ساتھ بعد میں انشاءاللہ کرتے ہیں، اب درس کا وقت ہو گیا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ تمہارے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر لو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اس کو یاد کرو اس طرح جس طرح اس نے تمہیں بتایا، اور اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہ تھے تو پھر لوٹا بھی وہاں سے ہی کرو جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپوں کو یاد کرتے تھے یا اس سے بھی بڑھ کر۔ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے جو دینا ہے، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کو جو کوئی یہ کما رہے ہیں اس کے مطابق حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں، جو جلدی کر کے 2 دن کے بعد آ جائے اس کو بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو وہاں رہے منا میں 1 دن اور اس کو بھی گناہ نہیں، بشرطے کہ یہ لوگ متقی ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تمہیں ضرور ایک دن اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ یہ رکوع جو میں نے پڑھا سورہ بقرہ کا یہ حج کے مناسک کے بارے میں، آج لوگ وہاں مناج چلے گئے، کل انشاءاللہ میدان عرفات میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کا حج قبول کرے۔ تو یہ عالم اسلام کی ایک ایسی تحریک ہے حج، گئے گزرے دور میں بھی، کہ اس کے جو فوائد ہیں ان کو اگر ہم نہیں سمیٹتے تو ہماری بدقسمتی، ورنہ اس کے منافع کفار جانتے ہیں کہ اس نے مشرق مغرب کے سب مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو رکھا، اتنی قومیں ہیں، برادریاں ہیں، آج جھگڑے ہیں، مگر اس کے باوجود ایک جگہ ایسی ہے جہاں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تاریخ میں آتا ہے کہ گلیڈسٹون جو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اس نے پارلیمنٹ میں قرآن مجید اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے کہا 2 چیزیں، اس وقت یہ ساری دنیا پر قبضہ کر رہے تھے نا، غلام بنا رہے تھے سارے ملکوں کو، اس نے کہا یہ لوگ جو ہے نا مسلمان ہیں، غلام نہیں بنیں گے، یہ جان چھڑائیں گے تم سے جب بھی چھوٹ سکی، کیونکہ ان کے پاس ایک یہ کتاب ہے، اور ایک مشرق کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ وہاں ایک مکان ہے بیت اللہ، جب تک یہ 2 چیزیں ہیں نا اور ان کا ان سے لگاؤ ہے، ہم چھڑا نہیں سکتے یہ چیزیں۔ یہ گئے گزرے زمانے میں بھی اور بری حالت میں بھی نہ مریں گے نہیں، جیتے رہیں گے، ان میں نہ زندگی رہے گی، قرآن ہے ان کی زندگی کا دامن، اور وہ جو ہے بیت اللہ شریف۔ تو یہ حج جو ہے یہ کوئی اب مسلمانوں میں نہیں شروع ہوا،
ہمارا جو تصور ہے نا کہ جو مشرکین عرب تھے وہ کوئی نعوذ باللہ اچھوت تھے، چوڑے چمار تھے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وارث تھے، بیت اللہ شریف کے متولی تھے۔ یہ ساری چیزیں ابراہیمی طریقے کی ان میں آ رہی تھیں۔ طواف کعبہ بھی کرتے تھے، مینا بھی جاتے تھے، مزدلفہ جاتے تھے، عرفات جاتے تھے، یہ چیزیں ہوتی تھیں، مگر کچھ بدعات بھی آ گئی تھی، جن میں سے ایک بدعت کا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ جو قریش تھے نا، بیت اللہ کے متولی، یہ عرفات نہیں جاتے تھے، یہ صرف مزدلفہ تک جاتے تھے اور وہاں سے ہی واپس لوٹ آتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے۔ باقی لوگ عرفات جاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ نہیں، نحن حمصن، ہم بہت پرہیزگار اور مقدس لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کے متولی ہیں، اس لیے ہم حد حرم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جو مزدلفہ ہے نا، یہ حد حرم کے اندر، حرم وہ علاقہ ہے جہاں خضر و درخت نہیں کاٹا جا سکتا، شکار نہیں کیا جا سکتا۔ کسی آدمی نے جرم بھی کیا اور قتل کا تو اس کو سزائے موت وہاں نہیں دی جا سکتی، باہر نکالا جائے گا، باہر یعنی امن کی جگہ۔ تو حرم جو ہے نا، اس کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم متولی ہیں حرم کے، بیت اللہ شریف کے مجاور ہیں، ہم نہیں باہر جائیں گے، دوسرے لوگ جائیں، ہم یہاں ہی رہیں گے۔ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کو شروع سے اللہ نے جو ہدایت دی تھی، اس کا بھی نمونہ سیرت میں ملتا کہ ایک آدمی کہتا، میں نے اس زمانہ میں حج کیا تو میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑے، تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ جو اصل قریشی ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ان کے بڑوں کے پاس ہیں، یہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا ان کا، یہ آگے جا کر کھڑے ہوئے۔ یعنی اللہ نے اپنے رسول کو پہلے ہدایت دی تھی کہ سب گمراہیاں ہیں، ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ فخر کر لی ہے، کوئی اس امتیاز کا مستحق نہیں، سب کو وہاں ہی جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں کہا نا کہ وہاں سے ہی لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، باقی لوگ جہاں سے آتے ہیں وہاں ہی جایا کرو، وہاں سے آیا کرو۔ یہ کیا کھانا بنا رکھا تم نے کہ باقی عرفات جاتے ہیں تم مزدلفہ سے لوٹ آتے ہو۔ تو عرفات کا میدان، جیسے ہم مولانا کی بات پڑھ رہے تھے، قرآن سارا اس پر ہی ہے نا کہ اگر کہیں کہ ہم نے جو دیکھا سنا وہ مانیں گے، تو پہلے تو یہ دین کو تو چھوڑیں، دنیاوی لحاظ سے اتنی جہالت کی بات ہے کہ ایسے لوگ دماغی اسپتال میں بھیجنے کے قابل ہیں کہ جو چیزیں آپ نے نہیں دیکھی پوری دنیا، ان کی باتیں سن کر ہی مانتے ہیں۔ وہاں کے لوگ آتے ہیں یا جو وہاں جاتا ہے وہ آ کر بتاتا ہے، کوئی عقل کاندہ یہ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا نا 2-4 میل کا علاقہ، اس کو مانوں گا، اس کے پرے کوئی دنیا نہیں، تو آپ خود کہیں گے کہ پاگل ہے، دنیا بہت بڑی ہے، تم نے اگر نہیں دیکھی تو اور لوگوں نے دیکھی ہے۔ اسی لیے صرف آنکھیں نہیں ملی، کان بھی آدمی کو ملے ہیں کہ سننے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور زیادہ آپ دیکھیں گے تو آنکھوں سے آدمی بہت تھوڑی چیزیں دیکھتا ہے، زیادہ اس کی معلومات مسموعات ہیں، سنی ہوئی ہیں، کتابوں سے سنی ہیں یا لوگوں سے سنی ہیں، وہ سن کر ہے۔ تو صرف یہ آدمی تسلی کر سکتا ہے کہ سنانے والا یا بیان کرنے والا دیانتدار ہو، اس کا کوئی جھوٹ نہ پکڑا گیا ہو، اس خبر میں اس کی کوئی غرض چھپی ہوئی نہ کسی مطلب کے لیے نہ گھڑ رہا ہو، یہ ساری چیزیں جو ان کی تسلی کر لے۔ مگر صرف یہ اعتراض کہ ہم نے نہیں دیکھا، تو یہ جو عرفات کا میدان ہے، اس کے بارے میں مسند احمد، مستدرک اور دوسری بہت سی حدیث کی کتابوں میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میدان میں لوگ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ یہ اللہ نے کیوں چنا؟ اس لیے چنا کہ جب آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ نے ہاتھ پھیرا تھا، اور میں اور آپ جو سب قیامت تک پیدا ہونے والے سارے نکالے تھے، تو وہ اسمبلی جو ہوئی تھی نا، وہ بھی وادی نعمان میں ہوئی تھی۔ یہی عرفات کا میدان تھا جہاں سب لوگ جمع تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، میں چھپ جاؤں گا، امتحان کی خاطر میں نہیں پھر سامنے آؤں گا، میرے رسول اور کتابیں آئیں گی، تم اقرار کرو کہ ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی اطاعت کرو گے، اور اگر پھر ایسا تم نے نہ کیا تو دوبارہ ایسے ہی جمع ہوگے، پھر دوبارہ اکٹھا کروں گا، پھر حساب لوں گا کہ تم نے اس عہد کو نبھایا ہی نہیں۔ تو یہ یاد کریں اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ عرفات میں جب آدمی جاتے ہیں تو یہ بالکل اس عہد کو یاد کرتے ہیں جو کبھی اللہ سے انہوں نے کیا تھا، دنیا میں آ کر بھول گئے، یہاں ہم نے بلا دیا، مگر پھر وہاں اکٹھے کر دیے جاتے ہیں کہ یہی وادی نعمان ہے اور یہی عرفات ہے جہاں اللہ نے تم سے یہ اقرار لیا تھا کہ میں رب ہوں، یہ میرے رسول آئیں گے، یہ کتابیں اتریں گی۔ اور پھر ایک بات جو اور زیادہ سوچنے کی ہے وہ یہ کہ جتنے لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں ان کے لیے حرم اور حل دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے۔ حرم میں بھی آئیں،
حرم سے باہر سے بھی آئیں. ہم باہر سے جاتے ہیں